علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے اکیلے نماز پڑھنے کے دوران اکثر اوقات خواہ کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نماز میں بھول جاتا ہوں، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیتا ہوں تاکہ نماز کی کمی کا ازالہ ہو جائے، مگر اب مجھے کہیں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر غلطی کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ بعض غلطیوں کے باعث تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے۔ پلیز میری رہنمائی فرما دیں کہ کن کن غلطیوں پر مجھے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کئی بوڑھوں سے ملے نا جو بھول جاتے ہیں نماز، تو وہ کہتے ہیں میں تے ہر نماز دے اینڈ تے 2 سجدے کر لینا کہ چلو نماز پوری ہو جائے گی۔ نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو صرف ان غلطیوں کا ازالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں۔ بڑی غلطیوں کا ازالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیے ظہر کے یا 3 پڑھ لیے تو سجدہ سہو سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ سہو سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو تو چند ایک غلطیاں جن کی کمپنسیشن ہے، باقی جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، یا جو آپ نے غلطی کی ہے آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی میں آخر ہی 2 سجدے کر لینا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا خیالات آتے ہیں، خیالات بھی اس لیے آتے ہیں میرے بھائی نہ نماز کا ترجمہ کسی کو آتا ہے، تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا، تو پھر آپ کی اس کی طرف توجہ کیا ہوگی؟ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ روٹی کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہ روٹی صحیح طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں نہ ٹی وی صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کام پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور دماغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو رکتی نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ دماغ ایک وقت میں 2 چیزوں کو چلا سکتا ہے، تیسری چیز میں یہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ اگر نماز میں اپنے دماغ کو 2 چیزوں کے اوپر لگا لینا تو تیسری چیز گھس ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی پروننسیشن صحیح کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک کام آپ یہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے کے اوپر توجہ کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی میں نے نا ایک چیز تجربہ کیا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اپنے خیال میں اسے لکھا ہوا پائیں۔ یعنی اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں یہ بسم اللہ میں لکھی بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس کے حروف کے لکھے ہوئے کے اوپر بھی آپ کا ذہن لگے گا، پھر اس کے ترجمے کی طرف بھی، اور پروننسیشن بھی۔ 3 کام ہے، تو ایٹ لیسٹ 3 کام جب آپ دماغ کو دے دیں گے نا پھر اور کسی طرف نہیں جائے گا، وہ ایٹ لیسٹ 2 تو وہ لے گئی نا۔ تو یہ اس لیے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جینون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ خود بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے۔ بحیثیت انسان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے نا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کے اسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اینڈ پہ جا کے تم 2 سجدے کر لو۔ اگر تم نے یعنی نماز کی طاق رکھتے تھی اور تم نے جفت پڑھ دی، یعنی کم پڑھی ہوئی ہیں، 3 کی بجائے 2 پڑھ لی ہوئی ہیں، تو یہ 2 رکھتے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گی۔ اور اگر تم نے نماز پوری پڑھی ہوئی تھی تو یہ 2 سجدے ہیں سہو کے، یہ تمہارے لیے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں، کانٹیکسٹ دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کی، کہ اگر کسی شخص کو، اس میں الفاظ ہیں، یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے سہو کے 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یقین پر بنیاد رکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں 3 پڑھی ہیں یا 4،
3 اور 4 میں ٹائی پڑ گئی تو یقین کیا ہے 3، 4 تو شک میں ہے نا، 3 اور 4 میں شک ہے تو یہ نہیں ہے کہ 2 پڑی ہوئی ہوں گی، 3 اور 4 میں سے ایک پڑی ہے. اور اگر 4 اس نے پڑی ہوئی تھی اور اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اور یقین پہ بنیاد رکھیں گے آپ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ 3 پڑی ہوئی تھی تو آپ کی ایک رکعت کام نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ایک رکعت اس کو 4 کو پورا کر دے گی. یہ نہیں ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو آپ یہ کہ نہیں 4 ہی ہے اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیے، نماز نہیں ہوگی. اس طریقے سے سجدوں میں بھی ہے، اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے تھے یا ایک اور کر دیں، اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی. ویسے جو 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں نا، رب اغفر لی رب اغفر لی، ان کو بہت کم شک پڑتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا یا 2، کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا رب اغفر لی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے. رکعتوں میں بھی بھولنے کا طریقہ، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. یہ اپنی روٹین میں رکھیں، یعنی مختلف 4 اپنی کو صورتیں ایسی فکس کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو. اب قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. آپ دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یا ایھا الکافرون سے پڑھ بیٹھا، دوبارہ ہی میرے کو آ رہی ہے تو یہ دوسری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور کئی ٹیکنیکل چیزیں. اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے، پہلے بھی میں نے 1-2 بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے. تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں، آپ وہ ینگ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں. میں نے کہا جی جب آپ نماز پڑھنے لگے نا سامنے موبائل فون پہ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں. کہتے ہیں جی وہ علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، وہ جب میں موبائل آن کر کے کرتا ہوں نا پھر نہیں میں بھولتا. تو میں نے کہا کیا مسئلہ، بنا لیا کرو ویڈیو. وہ اصل میں شیطان آپ کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اس طرف لگا دیتا ہے، وہ بھولتے نہیں. ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے ایک بار بار زیادہ سوچنے کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے ہی نہیں، آپ اپنی دکان کا حساب بھی کر سکتے ہیں آرام سے، تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم. اسی لیے دیکھیں شریعت نے خشوع اور خضوع کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا، صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائض کی بات کی ہے. خشوع خضوع اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی. اس کی ایفرٹ ضرور دلائی گئی ہے کہ آپ خشوع خضوع کریں، لیکن یہ اس کو نماز کا فرض نہیں بنایا گیا، ادروائز وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو انسان کو خیالات آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیالات کی پیروی نہ کی جائے، جان بوجھ کے اس کو دماغ میں نہ لایا جائے. یہ چیز جو ہے نا اسلام کو ناپسند ہے. ادروائز آتا ہے اس کو آپ جھٹک دیں، آپ نماز کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھا دیں اور آپ مسجد سے بھی نکل گئے. کسی صحابی نے عرض نہیں کی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے تو 2 فرض پڑھائے ہیں زور کے. تو آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا باقی احتراماً نہیں بول رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. تو اس طرح مجھے غلطی کے اوپر، بھولنے کے اوپر آگاہ کر دیا کرو، اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ 2 سجدے کر لیا کرے. اس سے پتہ چلا آپ نے گفتگو بھی بیچ میں کر لی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وہ میری رکعت رہ گئی تھی، میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بعد میں مجھے یاد آیا. وہ جتنی دیر مرضی بعد میں یاد آئے، آپ اسی وقت ایک رکعت پوری کر کے 2 سجدے کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ نے چاہے گفتگو کی ہے کسی سے نہیں کی ہے، کہتے ہیں جی وہ ادھر ہی بیٹھے رہے گفتگو نہ کریں پھر کر سکتے ہیں. نہیں، نبی علیہ السلام تو باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، دین کو اتنا مشکل بنایا ہوا انہوں نے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زور کی ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی. سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 5 پڑھا دیے. تو آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو، اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ پہ 2 سجدے کر لیا کرو. اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں، اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. یعنی حضور اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں. علم غیب کا بھی عقیدہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا.
آپ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی ایسا بھولے کہ اس بھولنے کو بھی بھول گئے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فوراً چلے گئے، فجر کے وقت آئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو آپ کے مبارک بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ فرمایا کہ مجھ پہ غسل فرض تھا، میں بھول گیا، تو غسل جنابت کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتی تھی تاکہ امت سیکھے۔ تو یہ بخاری مسلم کی جتنی احادیث میں نے بیان کی، اس کی روشنی میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی ہے، اور اگر بڑی غلطی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ پہ 2 سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی، یعنی 3 یا 4 میں سے رکعتوں میں ہوا تو۔ اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے، 3-4 میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں 4 ہی پڑھی ہیں، اینڈ پہ 2 سجدے کیے، نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے۔ ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا اور اسے یاد آیا یار میں نے پہلی رکعت میں پتہ نہیں 1 سجدہ کیا یا 2، یہ تو خیر ویسے ہی خیال ایسا ہے کہ اس کو اٹھا کے پرے پھینکنا چاہیے، دوسری رکعت میں جا کے تو نہیں کسی کو خیال آنا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی امام مسجد سے بھی پوچھیں نا کہ بھی 3 دن پہلے عشاء کے پہلی رکعت میں تُو نے کیا پڑھا تھا، دوسری میں، تو اس کو نہیں یاد ہوگا۔ ایون اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے پرسوں جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا تھا، تو نہیں یاد رہتا۔ اب دوسری رکعت میں جا کے اگر شیطان لچ تل رہا ہے کہ پہلی رکعت میں تو نے 2 کیے یا 1، تو لچ ہی تلا ہے نا اس نے۔ تو اگر آپ کو بہت وہم ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں، تو وہ اس پہلی 1 رکعت کا 1 سجدہ پورا ہو جائے۔ اب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی۔ یہ میں آپ کو ڈاکٹرن سمجھا رہا ہوں۔ مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں سجدہ صاحب کا چیپٹر ملے گا، اس میں آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی، اور سجدہ صاحب کے وہ 4 طریقے بھی پتہ چل جائیں گے جو سنت سے ثابت ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، یعنی تشہد پورا کیا، 2 سجدے کیے، پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیے۔ یہ سجدہ صاحب کا ایک طریقہ ہو گیا۔ بخاری مسلم میں ایک اور طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سلام نہیں پھیرا۔ 2 سنت طریقے۔ تیسرا، آپ علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر بیٹھے، تشہد نہیں پڑھا، تشہد ان میں سے کسی میں دوبارہ نہیں پڑھا، اور پھر 2 طرف سلام پھیر دیا۔ 3 طریقے۔ چوتھا طریقہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آتا ہے، ترمذی میں اور المستدرک للحاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کیے تشہد پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ دوبارہ بیٹھے، پھر پورا تشہد پڑھا، اور پھر 2 طرف سلام پھیرا۔ یہ 4 سنت طریقے ہیں سجدہ صاحب کے۔ ایک 5واں طریقہ بھی ہے جو حنفی کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے یا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی حنفی پورا عمل نہیں کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کا بھی 1 سلام ہے دائیں طرف، اور نماز جنازہ میں بھی 1 طرف سلام ہے۔ حنفی تو 2 طرف سلام پھیرتے ہیں، آدھی روایت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو سجدہ صاحب میں یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے یا دروشی پڑھ کے 1 طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنا، وہ جو سلام ہوتا ہے نا، وہ سجدہ صاحب کا سلام ہوتا ہے جو سینٹر میں پھیرا جاتا ہے، وہ خروج بالسمعی ہی نہیں ہوتا کہ جس سے آپ نماز سے نکلتے ہیں۔ آخری سلام جو ہے نا وہ نماز کا ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں آپ جو 1 طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرتے ہیں نا، وہ صحو کے 2 سجدوں کا سلام ہوتا ہے۔ پھر آپ جو تشہد پوری پڑھ کے اینڈ پہ جو سلام پھیرتے ہیں نا، جس کے بعد آپ نماز سے نکلتے ہیں، وہ والا نماز والا سلام ہوتا ہے، جو اپنی پوری انٹینشن سے، اگر بھول کے بھی کسی نے سلام پھیرا ہے، ابھی اس کی رکعتیں رہتی تھی، تو وہ نماز سے نکلنے کا سلام نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ انٹینشن سے تو پھیرے نہیں ہے، سلام پھیر بھی دیا، گپے بھی مار دی، پھر یاد آیا، اس کے بعد سنتے ہیں وطر بھی پڑھ لیے، پھر یاد آیا نہیں یار میری تو امام کے پیچھے عشاء کی 1 رکعت رہ گئی تھی یار، میں نے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بس اس وقت یاد آیا، پھر آپ 1 رکعت پڑھیں، سجدہ صاحب اینڈ پہ کریں، نماز ہو جائے گی۔ ایون بیچ میں وضو بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سجدہ صاحب کے میں نے آپ کو 5 طریقے بھی بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ سجدہ صاحب کی ڈاکٹرن کیا ہے، کہ 2 سجدے نکالنے، لیکن یقین پہ بنیاد رکھنے کے بعد۔ اب یہاں پہ میں آپ کو چند ایک مواقع بتا دیتا ہوں جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے، لیکن وہ اسی اصول کے ساتھ کہ آپ نے اصول اپنا قائم رکھنا ہے کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا نا، مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے، اور 5 مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا، وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے، جس کو عوام غلطی سمجھتی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے۔
وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے، بلکہ سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئے، بس وہ نماز پوری کرے، اینڈ پہ 2 سجدے کر لیں۔ حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کوئی نہیں ہے حدیث کے اندر، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز بڑی مضبوط شے ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا۔ سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا، وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا، فرض میں دوبارہ واپس آئے گا، صبر کرو، یہ نہیں ہے کہ تو ناس جائے گا، تیسری رکعت فرض ہی واپس آئے گا۔ وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض وہی نہیں تھا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا تو۔ اسی لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا تو آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے، لیکن آپ بالکل کھڑے ہو گئے واپس نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جائے نا، مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی صورت۔ تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو، دوبارہ کہ اینو بھی کریں گے، سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے، اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر، آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے، اور رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں۔ 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ اسلام پھیر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں جا کے ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ ویسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو سجدہ صاحب کر لیں، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے، سجدوں کی تعداد بھول گئے، خطرہ پڑ گیا، 1 کیا یا 2 تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا، ایک اور کر لیں۔ ویسے ربک فرلی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لیکن حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے میں یہ پڑھنا تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھولتے، تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں۔ اچھا لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں غلطی کرتا۔ اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتا چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہا ہے یہ؟ سبحان اللہ سے اس کو پتا چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی۔ تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا، جہرن کو سرن پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے، لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات زور و اثر میں بھی چاند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائے مغفرت بھی ہے اس کے اندر۔ مسلم شریف میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے
رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں، اور کم از کم 3 دفعہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ 3 دفعہ. ابن ماجہ میں بھی ایک کمزور روایت ہے لیکن اس کو سپورٹیو ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، چاہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک دفعہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو 3 تسبیحات پوری ہو جائیں گی. یہ کم سے کم ہے، زیادہ تو آپ جتنی مرضی پڑھیں. سنن نسائی میں آتا ہے، ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے. طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے. تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ کے واجب ہوگا. آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی. ویسے ہمارے ہاں تو ہے نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی، سنت میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام زور اثر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چاند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے. اب وہ 5 مواقع جن میں پبلک میں مشہور ہے، ایک تو بہت مشہور کہ جی اگر کسی نے درمیان والے تشہد میں دروشی پڑھ لیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ قیام سے لیٹ ہو گیا. قیام سے لیٹ ہو گیا، کھیلنے تو نہیں چلا گیا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور دروشی بھی پڑھ رہا ہے. ویسے تو کہتے ہیں ہم جی درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں. ایتھے درود تانوں چپ گیا، اور حالانکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکٹھی 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جس میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، باقی ہر رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اور 8ویں رکعت میں بیٹھ کے آپ تشہد پڑھتے، اس کے بعد دروشی پڑھتے، دعائیں مانگتے، اور پھر آپ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس میں پھر آپ دعائے قنوت کر کے 9ویں رکعت کا تشہد پڑھ کے تو آپ پورا وہ اینڈ تک سلام پھیرتے. تو اس میں وتر میں نبی علیہ السلام نے درمیانی تشہد کے اندر پورا دروشی وہ پڑھا. اور حنفیوں کے نزدیک وتر واجب ہے، ان میں وتر میں بھی کوئی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام تو پڑھتے تھے. ہاں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ آپشن ہے، چاہے دروشی پڑھ کے کھڑے ہو یا بغیر دروشی کے، لیکن دروشی پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اور اس پہ فقہ حنفی والوں نے ایک خواب امام حنیفہ کا مشہور کیا ہوا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فقہ حنفی کی انجینئرنگ. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. امام حنیفہ سے معذرت ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا جو دروشی دوسری رکعت میں پڑھ لے میرے ماننے والوں پر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ خوش ہوئے. واہ جی واہ، کڈی بڑی کہانی کرائی جائے. نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین شخص کوئی تھا؟ آپ یہ کہانی مجھے نہیں کرا سکتے، نبی علیہ السلام کو کہانی کروائی ہے آپ نے. سب جھوٹ ہے، کوئی امام حنیفہ نے خواب نہیں دیکھا. اگلی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام یہ پوچھتے کہ بھئی اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو پھر فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ جس کام سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نا، اگر آپ وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. تو پھر امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر حضور نے کہا یار ایک ہی 2 نمبری ہے، کیڑا بھول کے پڑھے تو انہوں تو کہنا غافل ہو کے پڑھے ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے انہوں کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے پڑھے تو نہیں ہوتی. نہیں وہ قیام سے لیٹ ہو جاتا. پھر یہ کہانی نہ کرائیں، سیاسی بیان نہ دیں، پھر پہلے ہی وہی بات کریں نا. کہانی پکڑی جاتی ہے، اب تو ایسے ہی پکڑی جاتی ہے. تو یہ درمیان والے تشہد میں آپ دروشی پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اینڈ تک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، سنت ہے. تو یہ وہ ایک چیز تھی جس کے اوپر یہ بتاتے تھے. اسی طریقے سے کہتے ہیں جی کہ فرض کی آخری رکعتوں میں سورت ملا لی تو یہ غلطی، کوئی غلطی نہیں، بخاری مسلم ہے، نبی علیہ السلام ملا لیتے تھے. ویسے فقہ حنفی بھی اس پہ سجدہ صاحب نہیں بتاتی، لیکن وہ کہتے ہیں فرض میں نہ ملائیں، حالانکہ ملا بھی سکتے ہیں. تیسرا، قرآن کی ترتیب بدل دی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑھا کر دے گا. یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی
سورۃ الناس کی تیسری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے، پہلی کو چوتھی پہ لے جائے، یہ ہے۔ سورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا؟ قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس میں تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے۔ سورۃ العلق پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ العلق پڑھنی چاہیے، کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی۔ ویسے یہ فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناہگار ہوں گے، نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں۔ حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی، ترتیب بدل دی، شکر ہے بدل دی۔ اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے نا، تو پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ ابھی ان بیچاروں نے حدیثیں تو نہیں پڑھی ہوئی نا، انہوں نے تو بس، تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کانسیپٹ۔ اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھی ہے نا تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ 3 آیات کا فرق ہونا چاہیے۔ تو سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ تو سورۃ الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی سے، اس کی آیات اس سے کئی زیادہ ہیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں اگر کوئی ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے تو پسندیدہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو حضور نے کہا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا اس میں میرے رب رحمان کی تعریف ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرتا ہے اور سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ اخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں تو افضل ہے، اور باقی صورتوں کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے نا یہ تو توحید، دعوت توحید ہے اور توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الاخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ تو اوورآل میں نے آپ کو سجدہ صاحب کے 4 سنت طریقے اور ایک تابعین سے ثابت 5 طریقے بتا دیے۔ میں نے 8 وہ مواقع آپ کو بتا دیے جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی، بشرطے کہ آپ نے غلطی کی ریمیڈی کر لی۔ رکعتوں میں شک تھی تو 1 رکعت اور پڑھ لی، سجدوں میں شک تھا تو فالتو سجدہ کر لیا اور پھر اینڈ پہ 2 سجدے نکالے۔ اور میں نے آپ کو 5 مواقع ایسے بتائے کہ جن میں سجدہ صاحب کوئی واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو سنت ہے ان میں سے کئی چیزیں، اور وہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی وہ جی دوسری رکعت میں، اچھا کئی لوگ بیچارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم امام کے پیچھے 4 فرض پڑھ رہے تھے تو درمیان والے تشہد میں ہم نے نا دروشی بھی ساتھ پڑھ لیا، اب امام کے پیچھے ہیں تو سجدہ صاحب کریں یا نہ کریں؟ امام کے پیچھے تو آپ کوئی بھی غلطی کریں نا تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا، الا یہ کہ جو فرض چیز ہے۔ فرض کیا ہے؟ تشہد، وہ آپ نے امام کے پیچھے عبدو رسولو تک پڑھنا ہے کم از کم، یا اللہم صلی علی محمد اتنا ساتھ ایڈ کر کے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے تراویح میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ امام جو ہے وہ آپ ابھی دروشی پڑھ ہوتے ہیں سلام پھیر دیتا ہے، تو آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر لیں، اور امام سے بھی ریکویسٹ کریں کہ تھوڑا آہستہ پڑھایا کرے۔ کتنا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہیں نا 120 پہ چلاتے ہیں پھر بھی 15 منٹ پہلے ہی جہلم سے پنڈی پہنچتے ہیں، اگر وہ 80 پہ بھی چلا لیں نا، کیونکہ جب ان کی بریک لگتی ہے نا پھر ان کے 10-15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے 10-15 منٹ کے بعد انہوں نے پہنچ ہی جانا تھا۔ تو یہ آپ تراویح میں اس طرح کی حرکت کر کے آپ کتنا ٹائم بچا لیں گے؟ اگر 1.5 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے نا تو 1:45 میں ہو جائے گی، لیکن جو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ساروں کو، کہ پیچھے بھی ساروں کو سانس چڑھا ہوا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ تو کم از کم تکلیف سے لوگ جو ہے وہ گزرنا بند ہو جائیں گے نا۔ تو سجدہ صاحب اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں مسکنسیپشن یہ بہت زیادہ ہے کہ جی جو بھی آپ سجدہ صاحب کر لیں نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ چند ایک غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ادروائز آپ نے پہلے یقین پہ بنیاد رکھنی ہے پھر صاحب کرنا ہے۔ وہ آپ کو اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ بجائے شروع سے نماز پڑھنے کے 3-4 میں شک ہوا ہے آپ کے میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، ایک اور ملائیں اور سجدہ صاحب کریں، نماز ہوگی، تاکہ آپ کو پوری نماز نہ پڑھنی پڑے، اس کے ذریعے کمپنسیشن آپ کی ہو جائے گی۔
ادروائز جن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے نا کہ بھول گئے, کچھ پتہ ہی نہیں کتنی پڑھی تو بس اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی, اس طرح نہیں نمازیں ہوتی ہیں. علم دین سیکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. آپ جس طرح کی بھی مرضی غلطی کر لیں, جب آپ کو دماغ میں غلطی وہ آ گئی ہے تو اس کی ریمیڈی نماز کے اندر موجود ہے. سجدوں میں شک ہے کہ 2 کیے ایک اور کر لیں, رکعتوں میں شک ہے ایک اور پڑھ لیں, اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں, دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. یہ اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں انشاءاللہ. بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.